غزوہ احزاب مکمل ہوا۔ کافر لوگ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے خود بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکے سے روانہ ہوئے اور مدینے کے ان کو بھڑکائے مدینے کے یہودی، اور پھر راستے میں جتنے لوگ جتنے قبیلے پڑتے تھے مدینہ تک سب قبیلوں کو بھڑکا کر مسلمان کے خلاف ان کو اٹھا لے کر آ گئے۔ ٹوٹل 10,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب غزوہ خندق دونوں نام ہیں۔ اور اس میں تو جنگ نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کی ہمت اللہ نے توڑ دی۔ آگے غزوہ بنو قریظہ، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ بنو نذیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا، ان کی شرارتیں بہت تھی، نکال دیا ان کو۔ دوسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ غزوہ احزاب سے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر ہی آرام کیا تھا، قیام فرمایا۔ ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عصر کی نماز یہاں کوئی نہ پڑھے، بلکہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ قافلہ ہے، یہودیوں کے محلے میں جا کر وہاں ہم کو عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ ابھی جنگ ہو گئی، اس سے پہلے آ گئی تھی بات پیچھے بھی دوسرے جنگ کے بارے میں، جنگ ہو گئی، پھر دوسرے جنگ غزوہ احد سے فارغ ہو کر آئے تھے، پھر اور ایک مرتبہ جانا ہے دوسرے جنگ کے لیے۔ صحابہ ابھی لباس بھی نہیں اترتے جنگ کا، پھر جانے تیار ہو گئے۔ تو پھر یہی وہی صحیح ہے، غزوہ احزاب سے واپس آئے نہیں، ایک نماز پڑھے، دوسری نماز اور وقت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھنا، وہاں جا کر ان کے پہلے پڑھنا ہے۔ صحابہ بھی ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے، یہاں کوئی نماز نہیں پڑھنا۔ بنو قریظہ کے محلے میں جا کر عصر نماز پڑھنا ہے وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا ان کے ہاتھ میں، مدینے میں عبداللہ بن ام مکتوم کو ذمہ دار بنایا، نماز وغیرہ کی ذمہ داری ان کے ہینڈل کر دی۔ مسلمانوں کا لشکر 3,000 کے لشکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ 15 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ راؤنڈ آف کیا ان کو، پیچھے بنو نذیر کے لیے وہ ایسا ہی تھا، بنو نذیر کا قبیلہ یہودیوں کا، 15 دن تک راؤنڈ آف کرتے تھے، وہ لوگ کی ہمت ٹوٹ گئی، بعد میں آ کر انہوں نے کمپرومائز کر لیے، یہ وہ قبیلہ ہوئی ہے ان کا قبیلہ۔ انہوں نے 15 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راؤنڈ آف کرتے تھے، وہ لوگ اندر گھس کو اپنے دروازے بند کر لیے۔ 15 دن کے بعد وہ لوگ آگے پیغام دیتے ہیں کمپرومائز کے لیے۔ 15 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ کو اس محاصرے سے بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے اپنے معاملے میں مشورہ کیا۔ ایک صحابی کو یہودی لوگ کیا بولے، ہمارے پاس ایک تمہارے آدمی کو بھیجو، ہمیں ان سے اپنی بات بولتی، انہوں بیچ سرکا ہمیں ان کو کچھ بات بولتی، انہوں تمہارے پاس آپ کو ہمارا پیغام پہنچاتی بول کر ایک صحابی کو بھیجو بول کر بولتی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں جا کر انہوں ان کی بات سن لیتی، لیکن ذرا بھول حضرت صحابی سے ہو جاتی۔ انہوں کیا کر دیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پلان تھا ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، وہ انہوں کھول ڈالتی۔ نبی کا پلان کیا تھا، یہودیوں کو کاٹنے کا، انہوں باتا میں انہوں ہمارے نبی کا پلان تمہارے کو ایسا بول کر بول ڈالتی۔ اب ان سے غلطی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے نہیں ان کو، خالی انہوں تمہارا بلا دی بات کرنے واسطے کرتے تو مذاق بات کرو بول کو بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھول میں وہ نبی کا پلان راز کی بات تھی، انہوں فاش کر دی، کھول دی اسے۔ اب انہوں غلطی میرے سے ہو گئی نہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، میں بول دیا نہیں، کیا بول کر انہوں میرے سے غلطی ہو گئی تو بول کر انہوں جہاں کو مدینے کو وہاں پر نہیں کیا، انہوں جس راستے سے یہودیوں کے قبیلے کو پہلے گزر رہتی ہوں وہ راستے سے نہیں سکا، دوسرے راستے سے آتی ہوں۔ اب پھر آ کر اپنے آپ کو کیا کرتی ہوں، مدینے کے پلر سے بات لیتی ہوں، میرے سے غلطی ہوگی تو جب تک مجھے نبی نہیں کھولتے، اللہ میرا اللہ تعالیٰ دفاع نہیں کرتا، میرے بارے میں اللہ کوئی آیت نازل نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف کرو مجھ کو، اللہ مجھے نہیں بولتا نبی کو، تب تک میں نہیں کھولتا کہ بولے سر تم ہاتھا ملے کو کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہتی ہیں، میں بھیجو ان کو بات کر رہی نہیں، کیا ہوا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہتی ہیں۔ تو بعد میں صحابہ کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ انہوں ایسا دوسرے راستے سے انہوں آئے نہیں اور ان سے ایسی بات ہوگی بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سناتی ہیں صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، اگر انہوں میرے سے بولتے تو یا رسول اللہ میں تمہیں بولے سے بات ان کو نکو بولنا تھا، میں لیکن میں بھول سے بول دیا ان کو، تمہارا راز فاش کر دیا بول کر، اگر مجھے بولتے تو میں ان کو ان کی غلطی میں معاف کرتا تھا بول کر رسول اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن انہوں قسم کھا لیے تھے جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک میں کہ کچھ بھی نہیں کرتا بول کر، تو اللہ تعالیٰ کے جو معاملہ انہوں اللہ سے طے کر لیے، پھر اللہ پر چھوڑے تو اللہ، اگر بندہ سچ پر ہو
اور سچ پر ہو کر بندہ اگر اللہ کے حوالے کر دیتا اپنا مسئلہ پھر اللہ دیکھ لیں گے. جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی میں نہیں کھول سکتا. 15 دن تک اسی طرح بھاری زنجیروں میں اپنے آپ کو چین سے بند کر انہوں ایسا رکھ لے کو تھے. نماز کا وقت ہوتا یا پھر باتھ روم جانا ہوتا تو کھول دیتے تھے, جاتے ضرورت پوری کر لے کو پھر آپ کو انہوں بھر لیتے تھے. غلطی ہوگی بول کر نبی بولے سو بات نب کو بولے کو میں بول دیا بول کر ایک سبق ہمارے لیے. انہوں جو بات حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرنے والے تھے سوروں کو یہودیوں کے ساتھ کیا کاٹ کو چھپنے والے تھے ان کو, لیکن انہوں نبی ان کو بولو کو نہیں بولے, انہوں بول دیے تو انہوں کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو غلطی کر بول کر انہوں جبکہ وہی کام کرنے کا تھا سو یہودیوں کے ساتھ مارنے کا کام تھا سو انہوں بولے نہ کو بولے آگے وہی چھوڑنے کا کام ان سے. لیکن انہوں نبی کہتا بولے کہ میں بولتا نہیں سکتا ذرا آگے کے بھی بولتے کا بول انہوں بدلی انہوں ذرا ہمارے لیے سبق یہاں سے. اللہ رسول والے کو کہتے کما کرو بولے کیسے کما کرو بولے ہمیں ویسا کرتی ہیں کیا. انہوں چین سے بھر لی ہے, ہمیں چین سے نہیں ہاتھ سے بھر لینا اپنے آپ کو. پیٹرول ڈالے تو ہمیں کرال کر جب تک اللہ میری غلطی معاف نہیں کرتا تب تک میں آنکھ سے باہر نہیں آتا کو بولے نا میں ہماری غلطیاں اس سے اور آگے سے ہے نہیں ہے. ہمارے لیے ویسا سسٹم نہیں ہے لیکن ان کی محبت ویسی تھی, ہماری ویسی محبت نہیں ہے. ہمیں ویسا سب سوچ کرنا بھی نہیں ہے ویسا. سبق سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. سمجھانا کیا ہے اس سے کہ صحابہ کو دیکھو نبی سے کتنی محبت تھی اور نبی بولے سو کام سے ذرہ کام آگے کر دے تو کتنا ڈر تھا ان کو غلطی ہوگی کہ ان کو ہمیں نبی بولے سو ایک کام ہی کر دیں گے ہمارے کچھ بھی ڈر نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا ہمارے اندر. ہمارے نبی کی محبت نبی سے محبت کی چنگاری بھرتے رہنا ہمیشہ. جب محبت ہوگی تو آدمی اطاعت کرتا, محبت نہیں تو آدمی اطاعت نہیں کرتا. آگے جب ان کو ضرورت پیشاب پریشانی کی ضرورت ہوتی یا نماز کا وقت ہوتا کھول ڈالتے تھے اور پھر بعد میں ان کو بند ڈالتے تھے. تقریباً 15-16 دن تک ایسا ہوتا رہا. ان کی بچی آ کر ان کو کھانا وغیرہ کھاتی تھی. تو 15-16 دن کے بعد کیا ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی توبہ قبول ہوئی کی خوشی ان کا اظہار کرتے ہیں. حضرت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے کمرے میں تھے. حضرت ام سلمہ نے خوشخبری دی ابو لبابہ بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. لوگ ان کی زنجیروں کھولنے کے لیے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں تھے تو ان کو بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے کیا بولے بھائی ابو لبابہ کو بول ڈالو. ابو لبابہ تمہارے کو خوشخبری ہے کہ اللہ تمہارا واسطے اللہ تعالیٰ پیغام بھیج دیا, تمہیں اپنے آپ کو چھوڑ ڈالو زنجیروں سے, اللہ کو معاف کر دیا. وہ بولتی ہوں لوگ جب کھولنے کے واسطے آتی ہیں ان کو تو انہیں بولتی مجھے کھولے نہ کو میرا معاملہ میں اللہ کے والے کر ڈالو. اللہ جب تک کوئی بات نہیں بولتا, نبی مجھے آپ کو کوئی بات نہیں بولتی, اللہ بولی تو بولتے تب تک میں کھولتا نہیں ان کو بولتی لوگوں کو روکتا نہیں کھولنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آزار ہونا چاہتا اور میں نبی کے ہاتھ سے عادت ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے تو انہیں مبارکباد دی اور اپنے ہاتھوں سے ان کی زنجیریں کھول دی. بنو قریظہ نے صلح کے لیے حضرت سعد بن معاذ کو اپنا حکم تسلیم کر لیا. دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا 20 کا آدمی بات کرنے کے لیے حکم فیصلہ کرنے والا ان کو مان لیے لوگ یہودی لوگ. دوسرا وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ مطلب کیا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ہمارا بیچ ہمیں ان کو اپنا فیصلہ بناتی ہیں بھائی انہوں جو فیصلہ کریں گے ہمیں اس پر راضی کو بولتی ہیں. ان کو وہی بات بولتی ہے یہودیوں کو میں جو فیصلہ کرتی ہوں راضی ہے کیا, یہودیوں کو بولتے ہو, مسلمانوں کو بولتے جو فیصلہ راضی ہے کیا ہو راضی. اب اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دونوں فریق سے وہی کہا میرا فیصلہ قبول کر لیں گے ہو کر لیتی مل کر بولتی. پھر فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام افراد قلعوں سے تمہیں سب جنے بھی اتر کو نیچے کا جواب بولے ان کو سب کو ان کو بات مانتے کو روز بولے سو ہمیں ان کو اپنا فیصلہ مانتی کو بول کو پھر ان کو مان لی روز بول رہی میری بات مانتی کیا پوچھے مانتی بولی انہوں کیا بولتی ہیں صاحب معاذ رضی اللہ عنہ تمہیں اتر کو جو اپنے قلعوں سے گھروں سے بول کر بولتے ان کو اور اپنے جو بھی ہتھیار وغیرہ ہے کیا چھڑ ڈالو نیچے چھڑ ڈالو. جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کو باندھ دیا جائے, سب کو ان کو باندھ ڈالو بابر کر مسلمان آدمیوں کو بولے. پھر فیصلہ سنایا گیا کہ لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور غنیمت کا مال مجاہدوں کو تقسیم کر دیا, جن کا مال لے لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تمہارا فیصلہ 7 آسمانوں سے جو احکامات اللہ نازل کرتے 7 آسمانوں سے اترے ہوئے احکامات کے مطابق تمہارا فیصلہ ہے. مطلب دیکھو صحابہ کا مزاج مینٹالٹی فیصلے بھی کیسے جو اللہ کو منظور نبی کو منظور بالکل حق ان کا فیصلہ ویسا ہوتا تھا, سوچ ویسی ہوتی تھی. تربیت چونکہ ان کو نبی نے کی ہے تو پھر سوچ بھی ویسی حق کی پیدا ہو گئی.
اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ فرشتے اور سارے مسلمان راضی ہو گئے. چنانچہ بنو قریظہ کے لوگوں کو لا کر مدینے میں لاتی، ان کو مدینے کے بازار میں گڑا کھود کے ان کو لے کے ایک ایک آدمی کو کاٹ پچھا کر دیتے. مدینے کے چنانچہ بنو قریظہ کو مدینے لا کر بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئی. پھر وہی ایک جماعت کر کے ایک جماعت کر کو ایک گروپ کو کاٹتے تھے، اسے پھینک دیتے. ایک جماعت کر لایا کر کے لے جایا گیا وہ گڑھوں کے پاس. مدینے کے بازار میں گڑھے کھولے تھے نہیں، وہاں لاکھوں لوگوں کو خندق میں ان کی گردنیں مار دی. ابھی ہاں انہوں کہیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے مارتی نہیں، پیچھے کتنے شرارتیں کری انہوں، نبی کو مارنے کا پلان کری. کیا کم بات ہے یہ؟ نبی کو کھانے میں ظاہر لاکھ ہوتی، یہ سب کیا کم بات ہے؟ یہ مسلمانوں کو ختم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تھے، نبی ان سے کمپرومائز کر لیے. تمہارے کو کوئی تنگ کرے یا تمہارا کوئی دشمن ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، مسلمان تمہارا ساتھ دیتی، ہمارا کوئی دشمن ہے تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے. سب کمپرومائز ہو گئے تھے، بات ہو گئی تھی. لیکن یہ لوگ وعدہ توڑ کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکے کے کافروں سے رشتہ مضبوط کر کو ان کو بھڑکا کو یہاں ڈالے کرنے کا پورا پلان پاس کر کے لوگ پورا پیچھے سے دوسرا کام کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مارنے سو ہمیں بھی یہ سن کو قصہ کئی کو مار دی بولنا نہیں، پیچھے وہ سب بیک گراؤنڈ ہے. نبی کو مارنے کی کوشش کی، بنڈا ڈال دیے، نبی وہاں سے وہی طرح سے نبی کو معلوم ہو گیا، نبی وہاں سے آگے چلے گئے، کھانے میں زہر ڈال دیے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مولانا نے بتایا کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ٹوٹلی 18 بار ماننے کی کوشش کی. 18 بار ٹوٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مشرک کافر یہودی لوگ 18 بار ماننے کی پلان کیے. ان میں سے ان لوگوں کا پلان، یہودی لوگوں کا پلان 12 بار کا تھا. 12 بار ان کا خاص پلان تھا. مکے جب اندر تھے تو ان کا لوگ کا مشرکوں کا پلان تھا، لیکن ٹوٹلی پورے اگر دیکھیں گے تو 18 بار پورے کافر لوگوں کے کا پلان تھا. ان میں سے 12 بار کا پلان یہودیوں کا تھا. تو اس ان کے پلان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھ لیے بعد میں، اس لیے ان کو سب ماننے کا کام کیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وقت کے ہمارے سبق ہمارے اس وقت سے جو دشمن ہے ان کی دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچاؤ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.